فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ قیصر روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، میں نے صلیب کے بندوں کی فریاد سن لی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی۔ آج سے تم انطاکیہ میں ہمارے خاص مہمان ہو۔ اس وقت انطاکیہ قیصر روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی یہ مکرانہ چال کامیاب ہو گئی تھی۔ قیصر روم رات بھر سکون سے سو نہ سکا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی۔ قیصر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی قیصر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں عمائدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قیصر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں اربوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں۔ دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرا ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قیصر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ اس کی بھی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ قیصر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خداوند خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ تو میرا دل مطمئن ہوا ہے اور نہ ہی دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ قیصر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، قیصر روم نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان ہے۔ قیصر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا، ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر قیصر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے اور بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں۔ ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز دوشیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ آیا تھا۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو بالکل محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے۔ وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے۔
मगर जब ऐमन ने अपने एक दोस्त के हवाले से मुक़द्दस बाप और बेटे को दरमियान में लाकर मुसलमानों की बेमिसाल रवादारी और करीमाना अमल का जिक्र किया तो उनके सीनों में नफ़रत व असीबत की आग के शोले भड़कने लगे। उसके बरक्स कैसर रूम के चेहरे पर हैरत व सुकूत का रंग नुमाया था। ऐमन ने मुख्तसर से सुकूत के बाद दोबारा सिलसिला कलाम को जोड़ते हुए कहा, हरक़ल आज़म, मैं निहायत अज़ियत व कर्ब और नदामत के साथ इस हकीकत का इंकशाफ कर रहा हूँ कि हम में से अक्सर लोग शराब पीते हैं, दिन रात बदकारियों में मुब्तला रहते हैं, वादा करके बड़ी बेहयाई से उसे तोड़ देते हैं, ज़ईफ़ों को सताते हैं और कमज़ोरों पर जुल्म उठाते हैं। उसके बरक्स मुसलमानों का ये हाल है कि जब किसी से अहद कर लेते हैं तो उसे निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनका अखलाक हमसे कहीं ज़्यादा बुलंद और उनका सलूक हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो रात को इबादत करते हैं और दिन में रोज़ा रखते हैं। वो किसी पर जुल्म नहीं ढाते बल्कि अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। उनके यहाँ रंगो नस्ल और कबीला व ख़ानदान की कोई तफरीक नहीं, वो सब आपस में बराबर है। इसलिए मुसलमानों के हर काम में जोश और इस्तक़लाल होता है। अगर हमने दमिश्क, उर्दुन और हम्स की शिकस्त से सबक हासिल करके अपने किरदार नहीं बदले तो ऐमन ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मगर कैसर रूम के साथ तमाम हाज़रीन मजलिस भी समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहता है।